اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ قرب الہی کے سلسلے میں ہمارے ساتھ روز اول سے منسلک ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز الحکیم بہت جلد آپ کے سامنے پیش کروں گی مخارج الحروف کی ادائیگی میں فرق کس طرح سے آتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ مخارج الحروف خارج ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں کہ حروف کہاں کہاں سے خارج ہو رہے ہیں، ان کی ادائیگی میں تلفظ میں کس طرح سے تبدیلیاں ہیں، تو اس کے لیے جاننے کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن الحکیم کے سیکھنے کی پہلی کڑی پہ ہم لوگ قدم رکھیں، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھیں۔ تو اللہ رب العزت کس طرح سے اپنے حبیب سے مخاطب ہے، چند آیات کے نمونے پیش کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآن فرقنہ، اور پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے مزید بسم اللہ الرحمن الرحیم رتلنہ ترتیلا۔ اس میں اللہ رب العزت ترتیل کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ ہم نے قرآن الحکیم کو ترتیل کے ساتھ پڑھا اور نازل کیا ہے، اور پھر ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترتیل کے ساتھ قرآن الحکیم کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لتقرأہ علی الناس علی مکث۔ اس میں ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا بھی مزید حکم دیا جا رہا ہے اصرار کے ساتھ، اور اسی طرح سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اقرأ القرآن باللحون العرب واصواتها، کہ قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو۔ اب اس کی اہمیت و ضرورت کا اندازہ بار بار ایک ہی گفتگو کرنا مناسب نہیں، آپ لوگوں کے قیمتی وقت کو سمجھتے ہوئے آپ کو یہی کہوں گی کہ راہ خدا آپ جائیں اور پیچھے والی ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ عربوں کا لہجہ کیا تھا، قرآن الحکیم کو عربی تلفظ کے ساتھ نہ پڑھنے کے کیا نقصانات تھے، کیونکہ ہم نے تمام غلطیوں کے حوالے سے اور تجوید سیکھنے کی افادیت کے حوالے سے اور مخارج الحروف نہ سیکھنے کے نقصانات کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ صد شکر الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، یعنی مخارج الحروف کے حوالے سے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں اور کوشش کریں کہ پریکٹس کم سے کم اتنی ضرور ہو جائے کہ علماء کے مطابق جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ کم سے کم ہم حرام غلطیوں سے خود بچ سکیں۔ کوشش کریں کہ کتاب عظیم کا ہم خیال رکھیں، اس کے مخارج کا خیال رکھیں، اس کے قواعد کا خیال رکھیں، تاکہ ہم حرام غلطیوں سے محفوظ رہتے ہوئے قرب الہی کے راستے کے ساتھ منسلک ہو سکیں، وہ تمام فوائد و کمالات کو پا سکیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قرآن الحکیم سے ہمیں کون کون سے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز الحکیم آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ پہلے ایک دفعہ پھر سے مخارج کی تعریف بیان کر دوں۔ مخارج مخرج سے لیا گیا ہے، یعنی خارج ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ۔ مخارج الحروف حروف کے نکلنے کی جگہ چند ایک جگہ ہیں: حلق، زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور ناک کا بانسا۔ ان جگہوں پہ 17 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے یہ 29 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ سیکھیں گے حروف حلقی کے بارے میں۔ تو بتاتی چلوں کہ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں: اقصی حلق، وسطی حلق اور ادنی حلق۔ اب یہ کہاں کہاں سے کون سا حرف ادا ہو رہا ہے؟ یہ 6 حروف یہاں سے حلق کے ان 3 حصوں سے ادا ہوتے ہیں۔ اور کون کون سا حرف حلق کے کون کون سے حصے سے ادا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ اقصی حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو ہمارے سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہاں سے ادا ہوں گے ہا، ہا، حمزہ، حمزہ۔ یہ 2 حروف بس یہاں سے ادا ہوں گے، ہا، حمزہ۔ حلق کا وہ حصہ جو کہ ہمارے منہ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، یہاں سے ادا ہوگا غین، غین، خ، خ، رگڑ کھا کے ادا ہو، خ، خ۔ وسطی حلق یعنی حلق کے وسط سے، درمیان والے حصے سے، ح، ح، عین، عین، عین۔
اب ہم پڑھیں گے حروف لہاتیہ کے بارے میں، لیکن یہ فرق ضرور یاد رکھیے گا کہ اس خاف کو ہم نے موٹا اور پر کر کے پڑھنا ہے۔ غین کے مخرج سے اوپر والی جو جگہ ہوتی ہے یہاں سے ادا ہوگا زبان کی جڑ، اور لحات کے مقابل تالو سے ہم خاف کو ادا کریں گے، خاف۔ اور کاف، خاف کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب زبان کی جڑ کے قریب اور اس کے مقابل تالو سے ادا ہوتا ہے، کاف، کاف۔ اور اس کو خوف موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے، خوف، کاف، خوف، کاف۔ ان میں آپ کو فرق معلوم ہونا چاہیے اور یہ فرق آئے گا پریکٹس سے۔ خوف، خلق، علق، قلوبنا، کافرین، کفروا، اولئک۔ صاد اور سین دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن ایک کو سفریہ آواز میں پڑھا جاتا ہے یعنی سین کو، اور صاد کو موٹا کر کے، صاد، صاد، صاد۔ ضاد کے مخرج کو ذرا دھیان سے سنیے گا، یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے۔ زبان کی کروٹ جب دائیں یا بائیں جانب اوپر والی 5 داڑوں سے ملے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے، رود۔ نہ تو دواد پڑھنا ہے نہ زواد پڑھنا ہے، رود۔ ہم میں سے اکثریت یہ غلطی کرتے ہیں۔ اس کے مخرج کو اچھے سے یاد کریں اور اس کی آپ کو ڈبل پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اب زیر نظر جو لفظ ہے زو، اس کو ہم رود سے بھی مشابہ نہیں پڑھیں گے اور زو ادا کریں گے، اور یہ زے یعنی ز، 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 زول، زول، زول۔ سین، بتائیں نا صاد اور سین کا مشابہ مخرج ہے، ایک ہی جگہ ہے نکلنے کی، لیکن اس میں فرق دیکھیے، سین، صاد، صاد، س، 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 ح۔ حروف حلقی ح حلق کے درمیان والے حرف سے ادا ہوتا ہے، اور یہ ہے ہا، سمپل ہا۔ ح اور ہا میں فرق رکھنا ہے ہم نے، ح، ہا۔ حمزہ، حمزہ۔ جب بھی الف متحرک ہوتا ہے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، اور جب خالی ہوتا ہے تو تب ہم اس کو الف ہی پڑھتے ہیں، الف۔ الف اور حمزہ کی ایک ہی آواز ہے، بس فرق اتنا ہے ان میں۔ عین، عین۔ غلطی ہم کیا کرتے ہیں، الف یا حمزہ اور عین کے مخرج کو بالکل ملا دیتے ہیں۔ جب ہم ان حروف کو ادا کرتے ہیں جس میں عین آ رہا ہے تو ہماری سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم عین کو الف کی مشابہ آواز سے ادا کرتے ہیں۔ پھر ہے اس کے بعد یا، یا چاہے اس طرح سے لکھا ہو یا اس طرح سے، دونوں طریقوں سے اس کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ہم اس کو یا ہی پڑھیں گے اور یا ہی ادا کیا جائے گا۔ رو، اس کو ہم موٹا اور پر کر کے ادا کریں گے، رو۔ ہاں اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تب۔ حروف شفویہ ادا ہوں گے، با، بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے، با، دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے یہاں سے، با۔ با کے بعد ہے میم، بند ہونٹوں کے خشک حصے سے، میم، میم۔ اندازہ ہو رہا ہوگا آپ کو۔ اس کے بعد ہے واو، بند ہونٹوں، دونوں ہونٹوں کو جب ہم گول کریں گے تب ادا ہوگا، واو، واو، واو۔ اس کے بعد ہے فا، اوپر والے 2 دانتوں کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ، یہاں سے ہم فا ادا کریں گے، فا۔ حروف صفریہ، زبان کی نوک سے جب اوپر اور نیچے کے اگلے 2 دانت آپس میں ملیں تو یہاں سے ادا ہوگا، صاد، سین، سین۔ مخرج ایک ہی ہے لیکن فرق دیکھیے، صاد، سین، ز، ز، نرمی سے ادا کریں گے، ز۔ حروف نسویہ،
زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگے تو یہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں: س س س، زال زال زال، زو۔ ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں، لیکن یہ چیز ضرور مائنڈ میں رکھیں کہ کس کو باریک ادا کر رہی ہوں، کس کو موٹا پڑھ رہی ہوں۔ زو زو۔ حروف نطاعیہ، زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے نکلے تو یہاں سے ادا ہوگا: ت تو تو، دال 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 دال، ت۔ اب بار بار کہہ رہی ہوں، فرق مد نظر رکھیں: ت تو۔ اس کے بعد ہیں حروف طرفیہ، را را۔ دیکھیں اس کو موٹا اور پر کر کے ادا کیا جائے گا، اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہوگی تب۔ را، رگڑ کھا کے ادا ہوگا، را۔ اور اس کے بعد ہے زبان کی کروٹ۔ زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر کی ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے ادا ہوگا: لام لام۔ اور لام کی جگہ سے لیکن ایک داڑھ کم ہو کے جب اوپر والے تین دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے ادا ہوگا: نون نون۔ دوبارہ سنیں: لام نون نون نون۔ حرف حافیہ فقط ایک ہے، ضاد۔ نہ تو ہم دواد پڑھیں گے اور نہ ہی زواد پڑھیں گے، نہ ہی دود پڑھیں گے، بلکہ اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑھوں سے لگے تو یہاں سے ادا ہوتا ہے: رود۔ جی تو عزیزان گرامی، حروف شجریہ 3 ہیں۔ زبان کی وسط جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے جیم جیم، شین۔ آپ بھی لگا کے دیکھیے: شین شین، یا یا یا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اور حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو پا سکیں، تعلیمات قرآنی سے مستفید ہو سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سیکھنے کے اس مرحلے میں میرا ساتھ دیجیے، اس راستے میں میرے ساتھ ہم قدم ہوں اور روحانیت اور قرب الہی کے سلسلے کا حصہ بنیں۔ فی امان اللہ، محتاج دعا۔